میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قیامت مشتاق جیسے ہم یہ زیادہ تر مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ ہم دین کس سے لیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے کہ یہ جو فروع دین کے معاملات ہیں، اصول دین کے معاملات ہیں، ان معاملات میں ہم کس سے رجوع کریں؟ یاد رکھیں اس کے متعدد ادوار ہیں، دور ہیں، زمانے ہیں۔ چونکہ یہ کائنات پروردگار نے خلق فرمائی ہے اور اس کائنات کو حقیقت میں چلانے کا جو صحیح علم ہے اسی ذات کے پاس ہے۔ ہم اس کائنات میں بھیجی ہوئی اس کی ایک مخلوق ہے اور ہمارے انسانوں کے وسیلے سے پروردگار نے اس کائنات کو چلانا ہے۔ اس کائنات کو چلانے کے لیے پروردگار نے سلسلہ نبوت کو رکھا۔ نبی آتے رہے مختلف زمانوں میں، 1,24,000 یہ نبی تشریف لائے اور بتاتے رہے کہ کائنات کو کیسے چلانا ہے، لیکن چونکہ شیطانی اور رحمانی جنگ تھی تو انبیاء کی تعلیمات پر انسان درست معنی میں عمل نہ کر سکا۔ بہرحال پروردگار کی طرف سے یہ احکام آتے رہے اور نبیوں سے ان کی امتیں اس وقت اپنا وظیفہ پوچھتی رہی۔ ہمارے نبی آخری تھے حضرت محمد مصطفیٰ۔ جب آپ پر دین مکمل ہو گیا تو آپ کے زمانے کے لوگوں کو جو بھی دین کا مسئلہ پیش آتا تھا آپ سے جا کے سوال کر لیتے تھے۔ پیغمبر کی رحلت کے بعد پھر ہمارے مذہب شیعہ کے مطابق 11 ائمہ کا زمانہ گزرا، جس کو ہم زمانہ حضور کہتے ہیں، یعنی جب امام عام انسانوں کے درمیان ان کے سامنے موجود ہوتے تھے اور وہ اپنا کوئی بھی دینی مسئلہ ان سے جا کے پوچھ سکتے تھے۔ اب ہم وہ لوگ ہیں کہ جو امام ایسے زمانے میں رہ رہے ہیں کہ جب ہمارا امام ہمارے سامنے ظاہر نہیں ہے بلکہ غائب ہے ہماری آنکھوں سے، اور غائب بھی ایسے ہیں کہ ہم خود کو ان سے غائب کیا ہوا ہے، ورنہ وہ ہم سے غائب نہیں ہے اور وہ ہمارے اوپر مسلسل نظر کرم فرمائے ہوئے۔ ایسے زمانے کے اندر اب ہم کیا کریں؟ یاد رکھیں امام کی جو غیبت ہے 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے غیبت صغریٰ اور ایک ہے غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کے زمانے میں کہ جو تقریباً 70 سال کے لگ بھگ عرصہ بنتا ہے، اس میں امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی رہنمائی کے لیے دینی مسائل کے سوال و جواب کے لیے 4 افراد کو اپنا نائب بنایا، جن کو نواب اربع کہا جاتا ہے۔ 4 خاص نائب جو امام کے تھے، یہ کے بعد دیگرے، ایک کے بعد جب وفات ہوتی تھی تو پھر امام دوسرے کو نامزد کرتے تھے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو۔ جب 329 ہجری کے اندر امام کی غیبت کبریٰ پروردگار کے ارادہ سے شروع ہوئی تو اس کے بعد امام علیہ السلام نے ہمارے لیے جو وظیفہ رکھا وہ یہ رکھا کہ آج کے بعد آپ لوگوں نے دین کے لیے جتنے بھی مسئلے پیش ہوئے ہیں، ہمارے دین کے فقیہ جو ہیں، جو دین کی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو دین کی سمجھداری رکھتے ہیں، جو دین کے مسائل کو سمجھتے ہیں، ان کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے۔ وہ آپ کو جو مسئلہ بتائیں گے اس کے مطابق آپ نے عمل انجام دینا ہے۔ یہ امام علیہ السلام نے ہمیں ایک دیا ہوا نظام ہے، اور یہ نظام عقلی طور پر بھی ثابت ہے بالخص ہمارے مذہب کے اندر کہ جس دلیل کی بنیاد پر ہم نے رسول کے بعد سب سے زیادہ علم رکھنے والی ہستی کو رسول کا جانشین مانا، بالکل سیم وہی سلسلہ یہاں پر بھی ہے کہ امام زمانہ کی غیبت کے اندر امام زمانہ کی بتائی ہوئی صفات پر پورے اترنے والے فقہاء میں سے جو سب سے زیادہ عالم ہو، عادل ہو، اس کی ہم نے تقلید کر کے اپنا شرعی وظیفہ بیان کرنا ہے تاکہ ہمیں یقین حاصل ہو سکے۔ میں اس کی مثال متعدد ذکر کرتا ہوں کہ آپ کے سامنے 2 قسم کے ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر ہے بڑا اور ایک ڈاکٹر ہے چھوٹا، دونوں کی فیس برابر ہے۔ آپ کس ڈاکٹر سے رجوع کریں گے؟ اور جانتے ہیں کہ دونوں ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، ایک کا تجربہ زیادہ ہے، کافی عرصے سے ہے، اس کے پاس مشینری ایڈوانس ہے، آپ کس کے پاس جائیں گے؟ عقل یہی کہتی ہے کہ جو بڑا ڈاکٹر ہے آپ اسی کے پاس جائیں گے۔ اسی طرح مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک شخص ایک بڑے شہر کے اندر ڈرائیور ہے اور ایک شخص وہاں پر کچھ عرصے کے لیے رہا ہے، تو وہ ڈرائیور اس شہر کے تمام پوائنٹس اور چوکس اور جتنے بھی سکوئر ہیں ان سب سے آگاہی رکھتا ہوگا۔ آپ نے اگر وہاں پر کسی جگہ کا ایڈریس پوچھنا ہے تو آپ اس ڈرائیور کی طرف رجوع کریں گے۔ بس یہ عقل بتاتی ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ کے نزدیک ثابت ہے اس کو عالم مجتہد کہا جاتا ہے، اور اس زمانے میں، آج کے زمانے میں ہم اس سے پوچھیں گے۔ بس نبی کے زمانے میں جو ہے مسلمان وہ نبی سے مسئلہ پوچھے گا، امام کے حضور کے زمانے میں جو ہے وہ امام سے مسئلہ پوچھے گا، اور امام کی غیبت کے زمانے میں جو امام کا دیا ہوا نظام اور جو عقل سے ثابت شدہ نظام ہے
اس کے مطابق جو سب سے زیادہ بڑا فقیر مجتہد ہوگا اس سے مسئلہ پوچھے گا.